بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سر آفرین اشبا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین اشبا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں قسم اترا ستے چہروں میں نور آیا مجھے چہروں قسم اترا ستے چہروں میں نور آیا آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر حضور آئے تو ظلموں کو نگاہ مل گئی آخر خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امید کے صدقے میں سمجھ آئی ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لو پیشانی تو کشکول گدائی ہے جدر پیشی چے سلطانی. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام اور اہل بیت العظام سے عقیدت اور محبت رکھنے والے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے آج کے اس جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میں ناچیز کو حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے سمجھنے کی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور میرے نبی کی عظمت اور میرے نبی کا تقدس اس قدر بلند ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اس کے حق ادا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. سامعین، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے کوئی خطیب، کوئی امام، کوئی مقرر، کوئی مواعظ، کوئی مقتدی، کوئی پیشوا بیان کرے اور ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں اپنی طرف سے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. لیکن میرا دل چاہتا ہے میں آمنہ کے لال، آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
وہ سیرت آپ کے سامنے بیان کروں جو عرش والے رب نے بیان کی ہے۔ سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لامحدود ہے، میرے نبی کی شان لامتناہی کمالات رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں ہر صفحے پر، ہر سورت میں، ہر رکوع میں میرے نبی کی شان کا تذکرہ ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک گاؤں کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اے پیارے پیغمبر، تو تمام جہانوں کا نبی ہے، تو تمام جہانوں کے لیے رہبر و رہنما ہے، تو تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، تو تمام جہانوں کا مقتدا ہے، تو تمام جہانوں کا پیشوا ہے، تو تمام جہانوں کا پیغمبر ہے، تو تمام جہانوں کا نبی ہے، تو تمام جہانوں کا رسول ہے، اور تمام جہانوں کی عظمت تیرے پاس ہے، تمام جہانوں کی کامیابی تیرے قدموں سے وابستہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ عالم عقبہ کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ تحت الثری کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ عرش معلیٰ کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ عالم حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ عالم جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ عالم نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ بڑوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ چھوٹوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ بچیوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ مزدوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت ہیں، ایک ایک قبیلے کے لیے، ایک ایک ملک کے لیے، ایک ایک شہر کے لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، تو بھی جہانوں کے لیے، جو کتاب تجھے دی گئی وہ بھی جہانوں کے لیے، میں رب ہوں، میں بھی جہانوں کے لیے، اس لیے کہ قرآن ھدی للعالمین ہے، تو رحمت للعالمین ہے، میں رب العالمین ہوں۔ نہ کوئی تیری مثال ہے، نہ قرآن کی مثال ہے، نہ پروردگار کی مثال ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے نبی بنا کر بھیج دیے گئے۔ اللہ کریم نے میرے نبی کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرے پیغمبر مزدوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے پیغمبر محنت کشوں کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے پیغمبر عالم انسانیت کے لیے رحمت ہیں، میرے پیغمبر ان جبینوں کے لیے بھی رحمت ہے جو جبینیں ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی تھیں، میرے پیغمبر ان کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے پیغمبر کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، میرے پیغمبر کو اللہ کریم نے کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا۔ اللہ کریم نے میرے پیغمبر کو صرف نبی نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کیا ہے، رحمت کی اصلیت کیا ہے، رحمت کی حقیقت کیا ہے، رحمت کی فلسفی کیا ہے، رحمت کی تھیوری کیا ہے، یہ رحمت آخر ہے کیا چیز، یہ رحمت کون سی چیز ہے، رحمت کا معنی کیا ہے؟ آج تک عربی زبان میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تمام کتابوں میں رحمت کا معنی ایک ہے، رحمت کا معنی رحمت ہے، رحمت کا معنی رأفت ہے، رحمت کا معنی نرمی ہے، رحمت کا معنی رفعت ہے، رحمت کا معنی بلندی ہے، رحمت کا معنی کہ جہاں پہ ساری دنیا میں اگر شرک پھیل گیا ہو وہاں پہ اگر حق آ جائے تو یہ رحمت ہے، اگر ساری دنیا میں ظلم ہو وہاں پہ عدل آ جائے تو یہ رحمت ہے، اور جہاں ساری دنیا میں کفر کا بول بالا ہو وہاں پہ حق آ جائے یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ کائنات میں اگر
محنت کش بھوکا مر رہا ہوں، اس کو روٹی مل جائے میرے نبی کی رحمت ہے۔ اگر اس کائنات کے ذرے ذرے پر، اس کائنات کی دھرتی پر اگر کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے، یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ اور یتیم بچیاں ہوں، اگر کوئی ان کا سہارا بن جائے تو میرے نبی کی رحمت ہے۔ اگر کوئی ضعیف عورتیں ہوں، بوڑھی عورتیں ہوں، کوئی ان کا سہارا بن جائے، یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ اور ایک ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد کے دروازے پہ چل کے پوچھتے ہیں، ہندو شاعر سے پوچھیں آخر یہ رحمت ہے کیا چیز؟ ہندو شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پہ آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ ایک ہندو شاعر نے میرے نبی کی تعریف اس طرح بیان کی ہے، اور میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، اور جب پاک پیغمبر اس دھرتی پہ آئے اس وقت عورت کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، عورت کے اگر مخصوص ایام آ جاتے اس کو لوگ جنگلوں میں باندھ دیتے، اس کو لوگ گھروں میں بند کر دیتے، کتے کی طرح اس کے سامنے روٹی پھینکی جاتی۔ اگر کیسر و کسریٰ میں دیکھیں وہاں پہ عورت کی یہ حالت تھی، جب بچی جوان ہوتی اس کو شوکیس میں کھڑا کر دیا جاتا، لوگ اس کی بولیاں لگاتے، اس سے برا کام کرنے کے بعد واپس اس کو وہیں پہ چھوڑ کے جاتے۔ اگر مکہ کے لوگوں کو دیکھیں، مشرکین میں یہ عادت ضرور ہے کہ حساب و کتاب کو مرنے کے بعد مانتے ہی کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو وہ مانتے ہی نہیں ہے۔ مکہ میں یہ بات ضرور موجود ہے، مکہ کے مشرکین اس بات پہ عمل درآمد ہیں، اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جب مر گئے اس کے بعد دوبارہ ہم نے نہیں اٹھنا، اور اس بات کو بھی عار سمجھتے تھے کہ اگر کسی کی بچی پیدا ہو جائے اس کو کوئی اور لڑکا آ کے لے جائے، یعنی ان کا داماد بن جائے، یہ ان کے لیے عار کی بات تھی، اس لیے جب بھی بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ قرآن کریم نے اسی کے بارے میں کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی بچیوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کے سبب وہ قتل کی گئی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے میرے پیارے پیغمبر میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے خواب دیکھا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ پاک نبی نے پوچھا کیا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا میں نے شراب سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ پاک نبی نے فرمایا کیا تو نے جوا کھیلا؟ اس نے کہا میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا؟ اس نے کہا میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، آسمان سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے۔ پاک نبی نے پوچھا اے بتا تو صحیح جوان، تو نے کون سا گناہ کیا ہے جو آسمان سے بھی بڑا ہے، جو زمین سے بھی بڑا ہے؟ آخر وہ کون سا گناہ ہے؟ اس آدمی نے کہا اے میرے پیارے پیغمبر آپ کے آنے سے پہلے کی بات ہے، اس مکے کے شہر میں ابو جہل کا دورہ تھا، ابو جہل کی یہاں پہ سلطنت تھی، ابو جہل کی یہاں پہ حکمرانی تھی، ابو جہل یہاں کا بادشاہ تھا، اور یہاں پہ یہ رواج تھا جب بچی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اگر کوئی بندہ اس کو زندہ دفن نہ کرتا ابو جہل کے جلاد آ کے اس کو زندہ دفن کر دیتے، اس کو لے جاتے۔ تو یہ آدمی پاک پیغمبر کو بتلا رہا ہے اے میرے پیارے پیغمبر آپ کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کی بات ہے، آپ کے آنے سے پہلے کی بات ہے، اے میرے پیارے پیغمبر اس مکے میں جب ابو جہل کا ظلم کا قانون تھا اس وقت میرے گھر میں بھی بچی پیدا ہوئی ہے، میں نے اپنی بیوی سے کہا ابو جہل کے جلاد آ کے اس کو کہیں قتل نہ کر دیں، اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا اس کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، اس نے کہا نہیں ابھی ٹھہر جاتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا میں کسی کام کی غرض سے جا رہا ہوں، جب واپس آؤں تو آپ اس بچی کو زندہ دفن کر دینا۔ تو اس وقت وہ آدمی کام پہ چلا گیا، جب واپس آیا اپنی بیوی کے پاس پہنچا، اس بیوی سے کہا کہ یہ بچی کون سی ہے جو کہ صحن میں کھیل رہی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا سب سے پہلے یہ وعدہ کرو آپ مجھ پہ غصہ نہیں کرو گے، سب سے پہلے یہ وعدہ کرو آپ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرو گے۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ اس کی بیوی نے بتلایا جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ
ہماری بچی ہے، آپ نے اس کو زندہ دفن کر دینا۔ آپ تو چلے گئے تھے لیکن یہ معصوم جان تھی، میرے دل کی دھڑکن تھی، میری آنکھوں کا نور تھی، میرا سہارا تھی، یہ چھوٹی سی معصوم سی بچی، معصوم پھول، میں اس کو کیسے زندہ دفن کرتی؟ اس لیے میں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ آج یہ جو صحن میں کھیل رہی ہے یہ میری اور آپ کی دونوں کی بچی ہے، میں نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا تھا۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا، اپنا وعدہ پورا کرنے لگا، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے، ابو جہل نے مکہ کے چوک میں اعلان کیا۔ ابو جہل نے اس آدمی کو گربان پکڑ لیا، اس سے کہا تیرے گھر میں بچی ہے تو اس کو زندہ دفن نہیں کرتا، کل میرے جلاد آئیں گے اس کو زندہ دفن کر دیں گے۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا اپنے گھر میں پہنچا، اپنی بیوی سے کہا اس بچی کی وجہ سے ابو جہل نے آج مکے کے چوک میں میرا گربان پکڑ لیا۔ اس نے کہا اگر تو نے بچی کو زندہ دفن نہیں کیا میرے جلاد آئیں گے، میرے گویا کہ اس بچی کو زندہ دفن کرنے والے لوگ آئیں گے، اس کو لے جائیں گے۔ تو وہ جلدی سے گھر میں گیا، اپنی بیوی سے کہا ابو جہل نے میرا گربان پکڑ لیا، لیکن آپ ایسا کریں اس کی تیاری کرائیں، اس کو نہلائیں دھلائیں، اچھے کپڑے پہنائیں، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے اس کی اچھی سی تیاری کرائی، اس کو اچھے کپڑے پہنائے۔ اس کے بعد وہ آدمی اس کو لے کے جانے لگا، ایک کدال دستی اور ایک کسی بھی اپنے ساتھ لی ہے، چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گیا۔ جب جنگل میں پہنچا وہاں پہ گڑھا کھودنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ بچی دیکھنے لگی، وہ کہتی ہے ابا جان ان علاقوں میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، آپ نے کہا تھا میں آپ کو آپ کے ماموں کے گھر میں چھوڑ کے آتا ہوں، آخر یہ آپ کیا کر رہے ہیں اے پیارے پیغمبر؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچی میرے جب پیشانی پہ پسینہ آتا اس کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی، اگر میرے چہرے پہ گرد و غبار آ جاتی تو وہ اس کو بھی صاف کرتی، حتیٰ کہ وہ بچی گڑھا کھودنے میں میری مددگار ہو گئی۔ اے پیارے پیغمبر مجھے اس وقت بھی ترس نہیں آیا، لیکن جب میں نے گڑھا کھود لیا وہ معصوم جان تڑپتی رہی، بار بار چلاتی رہی، چیختی رہی، بلبلاتی رہی، مجھے کہتی رہی ابا جان آپ مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن جب میں نے اس کو آدھا زندہ دفن کر دیا تب بھی وہ آوازیں دے کر کہنے لگی کہ اے پیارے، تو کہنے لگی اے میرے پیارے ابا جان آپ مجھے جنگل میں چھوڑ دیں، میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، کپڑے نہیں مانگوں گی، اپنی ضرورت خود پوری کیا کروں گی، تیرے پاس نہیں آؤں گی، لیکن تو مجھے چھوڑ دے، میں جنگل میں رہوں گی۔ لیکن بار بار جب مجھے وہ مجبور کرنے لگی میں نے اس کے سینے پہ مٹی کا ایک تودا رکھ دیا، اسی طرح اس کی آواز دب گئی۔ اے پیارے پیغمبر میں نے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا، لیکن آج کتنا عرصہ گزر گیا، وہ بچی روز خواب میں آتی ہے، آ کر کہتی ہے اے ابا جان قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہوں گے، تو اس موقع پر میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گربان ہوگا، اس وقت میں پوچھوں گی مجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جن کو زندہ دفن کر دیا گیا کہ ان کو کس گناہ کے سبب قتل کر دیا گیا ہے۔ میرا پیغمبر اس بچی کے لیے بھی رحمت بن کے آیا، میرے نبی کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جھڑنے لگے، صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں، پاک پیغمبر بھی رو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر اس بچی کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ اس موقع پہ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میرا گناہ تو بہت بڑا ہے، لیکن آپ مجھے بتلائے تو صحیح کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ پاک نبی نے فرمایا ہاں وہ بدبخت تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تیری خطا بہت بڑی ہے، لیکن میں محمد جو دین اسلام لے کر آیا ہوں، میں محمد جو حق کا پرچم لے کے آیا ہوں، میں محمد جو قرآن لے کے آیا ہوں، میں محمد جو ہدایت لے کے آیا ہوں، میں محمد جو کلمہ لے کے آیا ہوں، آج اگر تو سچے دل سے توبہ کر کے میرے اس کلمے کو پڑھ لے میں محمد تیرے اس بڑے گناہ پر بھی معافی کی چادر پھیر دوں گا۔ لیکن اے بدو میری اس بات کو بھی یاد رکھ، قیامت تک آنے والی انسانیت مجھ محمد کے فرمان کو یاد رکھنا۔ میں محمد آج کہہ رہا ہوں عورت کو صرف بازار کی رونق سمجھنے والوں، عورت کو نفسانی خواہشات کا ذریعہ سمجھنے والوں، عورت کو صرف استعمال شدہ کپڑے کی چیز سمجھنے والوں، میں محمد اعلان کرتا ہوں عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ اگر عورت تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، اگر عورت تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، اگر عورت تیری بیوی ہے تیرے ذمہ اس کا نان نفقہ واجب ہے، اگر عورت تیری ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پاک نبی نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ کریم نے جنت کو رکھ دیا، جس جنت کے لیے ایک بزرگ 100 سال کی عبادت کرتا ہے، ایک قطب
80 سال کی عبادت کرتا ہے، کئی ہزار سال لوگ عبادت کرتے ہیں، جنت مل جائے، اسی جنت کو آؤ میں تمہیں بتاؤں، اسی جنت کو 1400 سال پہلے میرا پیغمبر ماں کے قدموں کے نیچے قرار دے چکا ہے۔ اسی کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے یہ درویشی یہ سلطانی۔ سامعین، کائنات کے ایک ذرے کے لیے میرا پیغمبر رحمت بن کر آیا، اور میرا پیغمبر اس جانور کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ ایک اونٹ نے آ کر میرے پیغمبر کے قدموں میں سر رکھا، صحابہ کرام نے عرض کی، اے پیارے پیغمبر، اگر آپ درخواست کریں، اگر آپ حکم دیں تو ہم اس اونٹ کو بھگا دیتے ہیں۔ پاک نبی نے فرمایا نہیں، پاک نبی نے اس کی طرف توجہ کی، میرے نبی نے کان لگائے، وہ اونٹ بول پڑا، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا کی، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کی۔ اس نے جواباً یہ کہا، اے پیارے پیغمبر، میرا مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ تو اس وقت پاک نبی نے اتنے میں اس کا مالک بھی آ گیا، میرے نبی نے اس کے مالک سے کہا، یہ تیرا اونٹ تیری شکایت کرتا ہے، یہ کہتا ہے تو اس کو چارہ کم ڈالتا ہے، اس سے کام زیادہ لیتا ہے۔ میں محمد کا اعلان بھی سن لے، میں محمد کہتا ہوں آج کے بعد جتنا اس کو چارہ ڈالو گے اتنا ہی اس سے کام لو گے، اس سے زیادہ کام لینے کی ضرورت نہیں۔ تو میرا پیغمبر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس جانور کے لیے بھی میرا پیغمبر رحمۃ للعالمین بن کے آیا۔ اور میرا پیغمبر مزدوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی صدا لگائی، شروع اسلام میں، پاک پیغمبر کو ایک موقع پہ صحابہ کرام میں سے چند صحابہ کرام مصافحہ کر رہے ہیں، میرے نبی کو سلام پیش کر رہے ہیں، ہاتھوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ پاک نبی نے ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اس سے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سعد انصاری ہے۔ تو کہا تیرے ہاتھ میں یہ گٹے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، اے پیارے پیغمبر، میں ایک مزدور ہوں، میں پتھر توڑ کر روزی کماتا ہوں، گویا کہ میں پتھروں پہ ہتھوڑا چلاتا ہوں، پتھر توڑ کر روزی کماتا ہوں، اس لیے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں۔ پاک نبی نے اس موقع پہ ان کے ہاتھوں کو چوم لیا، اور پاک نبی نے اس وقت فرمایا، اعطوا الاجیر لاجر قبل ان یجف عرقہ۔ پاک نبی نے فرمایا، وہ دنیا کے لوگوں میں محمد کا اعلان بھی سن لو، بہترین مزدوری اس مزدور کی ہے، اور میرا اعلان یہ بھی سن لو، کل قیامت کے دن تک یہ نہ کہنا کہ محمد کا فرمان نہیں پہنچا۔ پاک نبی نے فرمایا، بہترین شخص وہ ہے جو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دے۔ میرے نبی نے ایک مزدور کا ہاتھ چوما، کتنے بڑے بڑے مسلم مربی لوگ آئے، گاندھی آیا، اور اس کے علاوہ لیلن آیا، انجلس آیا، شکست بیار آیا، بڑے بڑے مسلم مربی گزرے، ریفارمر گزرے، مشفق لوگ گزرے، مربی گزرے، مسلح گزرے، لوگوں کی اچھی تربیت کرنے والے لوگ گزرے، لیکن خدا کی قسم کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ جس نے میرے پیغمبر کی طرح ایک مزدور کا ہاتھ چوما ہو۔ اور میرا پیغمبر تو یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ پاک نبی نے دیکھا تمام بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ جو ان بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، دوسرے بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، وہ ہنس رہے ہیں، خوشی میں ہے، لیکن یہ بچہ غمی میں ہے، یہ ہنستا نہیں ہے، اس کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، بدن بھی میلا کچیلا ہے۔ پاک پیغمبر اس بچے کے پاس تشریف لے گئے، میرے نبی نے اس بچے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، آخر بتا تو صحیح، تو ان بچوں کے ساتھ کھیلتا کیوں نہیں ہے؟ آخر تو نے عید کیوں نہیں منائی؟ اس بچے نے کہا، اے پیارے پیغمبر، اس بچے نے میرے نبی کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ پہلا انسان ہے جو مجھے کہہ رہا ہے اے میرے پیارے بیٹے۔ تو اس وقت میرے نبی نے پوچھا، اے بچے تو کھیلتا کیوں نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا، اے پیارے پیغمبر، میرا باپ بھی نہیں ہے، میری والدہ بھی نہیں ہے، میں یتیم ہوں اور میں غریب ہوں، اس لیے میرے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں۔ یہ جو بچے ہیں ان کے والدین بھی موجود ہیں، ان کو انہوں نے کپڑے لے کے دیے ہیں،
اس وجہ سے یہ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ عید منا رہے ہیں، میرے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، اگر میرے والدین ہوتے تو مجھے بھی کپڑے مل جاتے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز میں تاخیر کر دی۔ پاک نبی نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، پاک پیغمبر اپنے گھر میں لے کے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ آج میں محمد تیرے پاس ایک یتیم بچے کو لایا ہوں جس کے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن میں محمد یہ کہتا ہوں آج کے بعد اس یتیم بچے کا والد میں محمد ہوں، عائشہ تو اس کی ماں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس یتیم بچے کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ کریم نے میرے پیغمبر کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ کریم نے میرے پیغمبر کو کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرے پیغمبر اس یتیم بچے کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں ایک کافر لڑکی قید کر کے لائی گئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ پاک نبی نے حضرت بلال حبشی کو اپنی نبوت والی چادر اتار کے دے دی۔ میرے نبی نے فرمایا بلال یہ نبوت والی چادر اس بچی کے چہرے پہ ڈال دو، اس کے سر پہ ڈال دو۔ تو اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے پیارے پیغمبر یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ پاک نبی نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا لوگوں دل پہ لکھنے کے قابل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو۔ آج اگر تو اس کافر کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ڈالے گا، اگر تو اس کے سر پہ پردہ ڈالے گا، کل قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اس عورت کے لیے بھی میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے پیغمبر کو اللہ کریم نے کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے ایک ایک انسان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو میرا پیغمبر اس کافر لڑکی کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ ابو جہل اسلام کا بہت بڑا دشمن، میرے پیغمبر کا ازلی دشمن، میرے پیغمبر کا شروع ہی سے یہ دشمن رہا، اسلام کا دشمن ہے، میرے پیغمبر کا چچا بھی ہے لیکن اسلام کا مخالف ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ یہ ابو جہل اس نے ایک پروپیگنڈا کیا، اس نے کہا چند دن میں بیمار رہتا ہوں، کیونکہ محمد الرسول اللہ کی یہ عادت ہے اگر کوئی کافر بھی بیمار پڑ جائے میرے نبی اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، تو پاک پیغمبر سوچیں گے کہ یہ کیوں نہیں آیا، اب مجھ سے پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ اس نے ایک بہانہ تلاش کیا، ایک ہیلہ اختیار کیا، اس نے ایک گڑھا کھودا، گڑھے کے قریب سو گیا۔ جب میرے نبی نے دیکھا ابو جہل 2 دن سے نظر نہیں آیا، پاک پیغمبر ابو جہل کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، ابو جہل کی عیادت کرنے کے لیے میرے پیغمبر جانے لگے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے اس گڑھے میں گر پڑیں گے، نعوذ باللہ اس کی یہ سوچ تھی۔ پاک پیغمبر اس کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جب اس گڑھے کے قریب پہنچے اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، اے جبرائیل جائیں میرے پیغمبر سے کہیں آپ کے لیے انہوں نے ایک ہیلہ اختیار کر لیا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ میرے پیغمبر واپس جانے لگے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ واپس جا رہے ہیں، ابو جہل کو وہ گڑھا بھول گیا، جلدی سے اٹھنے لگا، اس گڑھے میں گر پڑا۔ پاک پیغمبر تو چلے گئے، بعد میں لوگوں نے ابو جہل کو دیکھا گڑھے میں گھرا ہوا ہے، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی لیکن ابو جہل کو نہیں نکال سکے۔ اس نے کہا ایک آدمی مجھے نکال سکتا ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، پاک نبی پہنچے، ابو جہل سے کہا اے ابو جہل ایک شرط پہ تجھے یہاں سے نکالوں گا، اگر تو مجھ محمد کو سچا نبی تسلیم کر لے، دین اسلام کو قبول کر لے۔ ابو جہل نے اس وقت یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کو ضرور نبی تسلیم کروں گا، آپ کا اسلام بھی قبول کروں گا، لیکن آپ مجھے اس گڑھے سے نکالیں۔ پاک نبی نے گویا کہ جب ابو جہل بدبخت کو اس گڑھے سے نکالا تو فوراً وہ ابو جہل کیا کہنے لگا، اس نے کہا مجھے پتا تھا تو اپنے جادو کے ذریعے مجھے نکالے گا۔ پاک پیغمبر کو اسی وقت جھٹلا دیا، لیکن میرے نبی نے اس کو اس گڑھے سے نکال کے اس پہ احسان کر دیا۔ گویا کہ پاک پیغمبر اس بدبخت ابو جہل کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا پیغمبر کائنات کے ایک ایک انسان کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافر عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔
میرے پیغمبر جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے، پاک نبی اس کے قریب سے گزرنے لگے، سامان کا گٹھڑ بھی اس کے قریب پڑا ہوا ہے۔ پاک نبی نے پوچھا اماں کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس بوڑھی اماں نے کہا میں جنگل میں جانا چاہتی ہوں۔ پاک نبی نے فرمایا پھر یہاں پہ بیٹھی کیوں ہے؟ اس نے کہا اے عرب کے جوان، مجھ سے یہ سامان کا گٹھڑ اٹھایا نہیں جاتا۔ پاک نبی نے فرمایا اے اماں، اگر میں آپ کا مددگار بن جاؤں، آپ آگے آگے چلتی جا، مجھے راستہ بتاتی جا، میں تجھے جنگل میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ گویا کہ وہ بوڑھی اماں آگے آگے چلتی گئی، میرے پیغمبر نے اس سامان کے گٹھڑ کو اٹھایا، پاک نبی اس اماں کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، وہ راستہ بتاتی چلی گئی، سارا راستہ میرے پیغمبر کو گالیاں دیتی چلی گئی، کیونکہ اس نے سنا تھا یہاں پہ ایک نبی آ چکا ہے، وہ اپنے دین کی بات کرتا ہے، یہ عورت اس سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کہا میں جنگل میں جانا چاہتی ہوں تاکہ اس جادوگر محمد الرسول اللہ سے نعوذ باللہ میں بچ جاؤں، تو اس لیے یہ جانے لگی۔ پاک پیغمبر اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، بوڑھی اماں راستہ بتاتی جا رہی ہے، چلتے چلتے جب جنگل میں پہنچے تو دیکھا ایک جھونپڑی نظر آئی، پاک پیغمبر اس جھونپڑی کے قریب پہنچے، سامان کے گٹھڑ کو میرے نبی نے رکھ دیا، میرے پیغمبر واپس آنے لگے، اس بوڑھی اماں نے میرے پیغمبر کے ہاتھ کو پکڑ لیا، میرے پیغمبر سے کہنے لگی اے عرب کے جوان تو کون ہے؟ میں نے آج تک تجھے نہیں دیکھا، تو مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے، تیری شکل و صورت بھی اچھی ہے، تیرے جیسا خوبصورت انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، تیرے جیسا بھلا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا، آخر تو ہے کون؟ تیرے جیسا حسین و جمیل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت نے پاک نبی کی خوبصورتی کا نقشہ اس طرح کھینچا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَمَا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ حضرت حسان بن ثابت نے گویا کہ پاک پیغمبر کے نقشے کو کھینچا، حضور کی خوبصورتی کو بیان کیا، اے میرے پیارے پیغمبر، میری آنکھوں نے جب سے میں پیدا ہوا ہوں آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ جیسا خوبصورت انسان کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کریم نے آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بنایا، جیسا آپ بتاتے گئے اللہ کریم آپ کو ویسا بناتے گئے۔ گویا کہ میرے پیغمبر کی خوبصورتی یہ ہے۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی اے عرب کے جوان تو مجھے خوبصورت لگتا ہے، اچھا طاقتور نوجوان لگتا ہے، تیری عادات بھی اچھی ہے، تیرے اخلاق بھی اچھے ہیں، آخر تو ہے کون؟ پاک نبی نے اس بوڑھی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اماں سارا راستہ جس کو تو گالیاں دیتی آئی ہے، جس کو تو نے شاعر کہا، جس کو تو نے ساحر کہا، جس کو تو نے مجنون کہا، جس کو تو نے دیوانہ کہا، جس کو تو نے مستانہ کہا، جس کو تو نے برا بھلا کہا، جس سے تو بچنا چاہتی تھی، اماں میں وہی محمد ہوں جو تیرے سامان کے گٹھڑ کو یہاں پہ رکھ کے جا رہا ہوں۔ اس بوڑھی اماں نے کہا اے اگر عرب کے جوان اگر واقعی تو محمد ہے پھر اکیلے مکے نہ جا، مجھے بھی ساتھ لے چل کلمہ پڑھا اور مسلمان کر دے۔ میرے پیغمبر اس بوڑھی اماں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر کائنات کے ایک ایک انسان کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وہ بوڑھی اماں اتنا متاثر ہوئی کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ میرے نبی کی عادات، میرے نبی کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اور پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماؤں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ پاک نبی کے پاس ایک بوڑھی اماں تشریف لائی، پاک نبی نے جب دیکھا خود گئے ان کو اونٹنی سے نیچے اتارا، اپنی نبوت والی چادر بچھا دی، میرے نبی نے اس چادر پہ بٹھا دیا اور پاک نبی نے دودھ پیش کیا۔ اس بوڑھی اماں نے جب دودھ پی لیا اس کے بعد جب واپس جانے لگی پاک نبی نے خود اٹھایا، اونٹنی پہ اس اماں کو بٹھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ بوڑھی اماں کون تھی؟ پاک نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں، یہی تو میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی جس کے ساتھ میں نے اچھی طرح سے اچھا سلوک کیا ہے، جس کی خاطر تواضع میں نے کوئی کمی نہیں کی ہے، اور اس بوڑھی اماں کے لیے بھی میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے، یہ میرے پیغمبر کی رضائی والدہ ہے۔ کیوں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر کائنات کے ایک ایک انسان کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، فاران کی چوٹی پر میرے نبی نے جب اسلام کی دعوت دی، حق کی صدا کو بلند کیا، ایک انسان بھی میرے نبی کے ساتھ نہیں تھا، میرے نبی کی بات ماننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن خدا کی قسم جب جنازہ پیغمبر کا اٹھا 1,44,000 صحابہ میرے نبی کے شانہ بشانہ تھے،
اور پاک پیغمبر کی تبلیغ بڑھی، گویا کہ آج میرے پاس ایمان ہے تو میرے نبی کی رحمت ہے، اگر آپ سب مسلمان ہیں تو یہ میرے نبی کی رحمت ہے، اگر آج آپ سب نمازی ہیں میرے نبی کی رحمت ہے، ہمارے پاس اگر روزے جیسی نعمت موجود ہے میرے نبی کی رحمت ہے، اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کتنا کہ مال پاک ہو جائے میرے نبی کی رحمت ہے، اللہ نے جس کو توفیق دی وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مکہ مدینہ کے منظر دیکھتے ہیں، حضور کے روضے پہ سلام پیش کرتے ہیں، یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے۔ میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں تو پھر میں کیوں نہ کہوں، صدیق کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے، عثمان کی شرافت میرے نبی کی رحمت ہے، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت ہے، معاویہ کی سیاست میرے نبی کی رحمت ہے، ابن عباس کی تفسیر میرے نبی کی رحمت ہے، ابن مسعود کی حدیث میرے نبی کی رحمت ہے، سلیمان فارسی کا تقویٰ میرے نبی کی رحمت ہے، ابو ذر غفاری کا زہد میرے نبی کی رحمت ہے، طارق ابن زید کو پھانسی کے تختے پہ چڑھایا گیا، اس کا استقلال میرے نبی کی رحمت ہے، حضرت حذیفہ صہیبی کو ابلتی ہوئی دیگوں میں ڈالا گیا، اس کا استقلال میرے نبی کی رحمت ہے، اور طارق ابن زیاد کو پھانسی کے تختے پہ چڑھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت بلال حبشی کو مکہ کی گلیوں میں پاؤں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سینے پہ بھاری چٹان کو رکھ دیا گیا، لیکن بلال احد احد کی آواز لگاتا رہا۔ حضرت بلال حبشی کا استقلال میرے نبی کی رحمت ہے، گویا کہ کائنات کی ایک ایک چیز کی خوبصورتی میرے نبی کی رحمت ہے، یہ آسمان کی وسعت میرے نبی کی رحمت ہے، زمین کا خروش میرے نبی کی رحمت ہے، زمین کا بچھونا میرے نبی کی رحمت ہے، سمندروں کا خروش میرے نبی کی رحمت ہے، امام ابو حنیفہ کی فقاہت میرے نبی کی رحمت ہے، امام مالک کی عظمت میرے نبی کی رحمت ہے، احمد بن حنبل کا استقلال میرے نبی کی رحمت ہے، امام شافعی کا تقویٰ میرے نبی کی رحمت ہے، امام غزالی نے حق و صداقت کا پرچم بادشاہوں کی دربار میں بلند کیا میرے نبی کی رحمت ہے، امام رازی نے تفسیر لکھی میرے نبی کی رحمت ہے، ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا میرے نبی کی رحمت ہے، گویا کہ کائنات کی ایک ایک چیز ایک ایک انسان کے پاس جتنا بھی علم ہے یہ میرے نبی کی رحمت ہے، امام رازی نے تفسیر لکھی یہ میرے نبی کی رحمت ہے، شاہ ولی اللہ کی گویا کہ شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے وہ نہیں بدلا، اس کا گویا کہ یہ استقلال میرے نبی کی رحمت ہے، شاہ عبد العزیز نے جرت کا اعلان کیا اس کا استقلال میرے نبی کی رحمت ہے، شاہ اسماعیل شہید کی شہادت میرے نبی کی رحمت ہے، سید احمد شہید کا ولولہ میرے نبی کی رحمت ہے، رشید احمد گنگوئی کا تقویٰ میرے نبی کی رحمت ہے، قاسم نانوتوی کی ولایت میرے نبی کی رحمت ہے، اور محمود الحسن مالٹا کی جیل میں رہا میرے نبی کی رحمت ہے، قرآن کی تفسیر جیلوں میں لکھی میرے نبی کی رحمت ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت میرے نبی کی رحمت ہے، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا میرے نبی کی رحمت ہے، گویا کہ کائنات کے ایک ایک انسان کے پاس یہ جتنی بھی گویا کہ جتنا بھی علم ہے جتنی بھی یہ قدر شناسی ہے یہ میرے نبی کی رحمت ہے، اور اسی طرح مفتی کفایت اللہ کے فتوے میرے نبی کی رحمت ہے، دیوبند کی ساری عظمت میرے نبی کی رحمت ہے، ولیوں کی ولایت میرے نبی کی رحمت ہے، پیروں کے پیری میرے نبی کی رحمت ہے، مولویوں کی مولویت میرے نبی کی رحمت ہے، کتبوں کی کتبیت میرے نبی کی رحمت ہے، ابدالوں کی ابدالیت میرے نبی کی رحمت ہے، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر کا وقار میرے نبی کی رحمت ہے، صحابہ کرام گویا کہ ساری دنیا سے ٹکرا گئے میرے نبی کی رحمت ہے، کفار کے بتوں کو پاش پاش کر دیا میرے نبی کی رحمت ہے، 360 بت جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے صحابہ نے ان کو گرا دیا میرے نبی کی رحمت ہے، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم صحابہ نے بلند کیا میرے نبی کی رحمت ہے، قرآن مجید میں 750 آیات صحابہ کرام کی شان میں اتری، یہ ان کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے نبی کی رحمت ہے، قرآن نے جگہ جگہ پہ صحابہ کرام کو کامیاب کہا میرے نبی کی رحمت ہے، قرآن مجید نے صحابہ کرام کو جگہ جگہ پہ جنتی کہا میرے نبی کی رحمت ہے، قرآن مجید نے ان کو سچا کہا میرے نبی کی رحمت ہے، قرآن مجید نے ان کو پکا مومن کہا میرے نبی کی رحمت ہے، گویا کہ میں تو اس علماء دیوبند کا نام لیوا ہوں، اس محمود الحسن کا نام لیوا ہوں کہ جس کو حضور کے روضے سے گرفتار کیا گیا، جب وائسرائے برطانیہ نے انگریز نے ان کو گرفتار کیا حضور کے روضے کو مخاطب کرتے ہوئے محمود الحسن نے کیا کہا، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میں تو اس علماء دیوبند کا نام لیوا ہوں کہ جس کے لیے علماء دیوبند کے ایک فرزند ارجمند اسی مولانا محمود الحسن نے ایک شعر کہا 4 سطروں میں،
اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق ہیں، انہوں نے بہت بڑے فارسی زبان میں بھی شعر لکھے، عربی میں بھی لکھے، اردو میں بھی لکھے، ہر زبان میں گویا کہ خط و کتابت کی، شعر و شاعری کی۔ لیکن جب ان 4 سطروں کو سنا جو کہ محمود الحسن کی 4 سطریں تھیں، اس نے کہا میں محمود الحسن سے کہنا چاہتا ہوں میری جتنی بھی شاعری ہے ساری کی ساری شاعری لے لے، لیکن ان 4 سطروں کو میرے نام کر دے۔ آخر وہ 4 سطریں ہیں کون سی، وہ 4 لائنیں ہیں کون سی؟ وہ یہ ہیں جس کے لیے محمود الحسن نے جنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ 4 سطریں تھیں جس کے لیے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ، جنہوں نے کہا کہ یہ 4 سطریں مجھے مل جائیں میری ساری زندگی کی شاعری محمود الحسن کے نام ہو جائے، یہ 4 سطریں مل جائیں۔ یہ 4 سطریں اتنی قیمتی ہیں، اور آپ دیکھیں گویا کہ کائنات کی ایک ایک خوبصورتی، کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے کائنات میں جتنے بھی محنت کش ہیں، جتنے بھی مزدور ہیں، فیکٹریوں میں رہنے والے ہیں، ملوں کے رہنے والے مزدور ہیں، اگر کوئی بوڑھے ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ہر ایک کے لیے میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے ہیں۔ آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ردائیں پہنی ہیں، جو جال کفس سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم